السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. عبداللہ بن مبارک نے جامعہ ترمذی 256 نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا. کوئی رجوع نہیں کیا, بالکل جھوٹ ہے. عبداللہ بن مبارک کی جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے کومنٹس امام ترمذی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفہ 181 ہجری, جو امام حنیفہ المتوفہ 150 ہجری کے شاگرد ہیں, لیکن بعد میں امام حنیفہ سے وہ نالاں ہو گئے تھے, ان سے اختلاف رائے کی وجہ سے. پال شاگرد تو ہیں, جس طرح میں بھی الیاس قادری صاحب کا شاگرد تو ہوں, میں وہ اس استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا, بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. تو عبداللہ ابن مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو, ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے, مرتے دم تک اختلاف پہ قائم رہے ہیں وہ, اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے. تو جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں, وہ ورڈ بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین میں پڑھ کے سنائے ہیں. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اس کی حدیث ثابت ہے. جو عبداللہ ابن مبارک, جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زہری نے بیان کی, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے. اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے. یہ روایت بہت کمزور ہے. سفیان ثوری مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں, اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے عبداللہ ابن مبارک کا. اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر, امام بیہقی لے کے آئے ہیں, عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ. اے لوگوں نے مناظرے کا بڑا شوق ہے نا, اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا. اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رفع الیدین میں بھی لکھا ہے. باقاعدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر جز رفع الیدین رکھی ہوئی ہے, اس کا 70 نمبر پیج ہے, PDF ڈاؤن لوڈ کریں. امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کا تعارف میں نے مسئلہ 70B میں کرا کے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے. اس میں 70 نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے. ان کی تو باتیں نکلتی ہیں, عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے, سنن الکبریٰ البیہقی میں, اور جز رفع الیدین بھی حدیث کی کتاب ہے, امام بخاری کی لکھی ہوئی, وہ امام بیہقی کی. ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا, اور امام حنیفہ نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی. وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ, جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں, بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک ولیعوذ باللہ تعالی. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں. جس نے کیے ہیں وہ جانے, اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد. ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے توہین سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب, پھکی والا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب, اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا. یعنی پہلا تو تسی بھی کر دے ہو نا, تو تسی اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تے کس طرح اڑ جانا سی. اچھا, یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا قول. امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا, میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے, اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے قول لاتے ہو. یہ جامعہ ترمذی سے میں نے بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر 197 ٹروتھ ریویلنگ لیکچر میرا پچھلے ہفتے ریکارڈ ہو چکا ہے. اماموں کی گستاخی اور تقلید اس کے حوالے سے
ایک سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن کرتی ہے، اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ اس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں امام ترمذی کی جامعہ ترمذی یہ کامنٹس بریلویوں کے ترجمے سے دکھائے تھے۔ یہ امام وکی نے ادھر بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں، اور امام وکی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا، بلکہ یہ کامنٹس ہے ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں، میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے وہ موجود، کیا نام ہے، جز رفع الیدین، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولوئی گال بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ کمنٹس ہی بڑے مزیدار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتگو کا مزہ ہی نہیں نہ آنا۔ جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ اس عمل کے اوپر کامنٹس کیے ہیں امام وکی نے، یہ آپ کو مل جائے گی جز رفع الیدین ہماری ویب سائٹ سے ahlsunnatpak.com میں بکس کے اوپر جائیں گے۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی، میں نے نکال لیے، میرے پاس پڑا ہوا تھا پی ڈی ایف۔ قال وکی رحمہ اللہ تعالی علی ابن المبارک، امام بخاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وکی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے، امام وکی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا، واقعی یہ بہت حاضر جواب والی جواب ہے، انجینئر صاحب والا جواب ہے، جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کیوں کہتے ہو، وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو؟ تو امام وکی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بڑے سخت کامنٹس ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ اماموں کے، ہم تو بزرگوں سے پوچھ کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں، یہ بزرگوں کے کامنٹس ہیں۔ امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں جبکہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین کے دشمن ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے، انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفع الیدین نہیں اڈے تھے میں دوسرے تیسرے بھی نہیں اڈاں گا۔ یہ امام وکی کے کامنٹس ہیں، اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے، تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ لو جی یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، امام بن حنبل کے بیٹے کی، اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد ابن جوزی کی، اس میں بھی موجود ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 82، اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نیز میری کتاب دیکھیں کتاب الاسانید الصحیفہ فی اخبار ابی حنیفہ، اس میں بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کافی ریفرنسز اس کے اکٹھے کیے ہیں، لہٰذا یہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے رجوع نہیں کیتا، وہ تو ایک سٹیپ آگے ہی گئے نے۔